الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقبين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم. صلوات پر محمد و آل محمد. جو پیچھے برادران بیٹھے ہیں وہ آگے آ جائیں تاکہ پچھلے آنے والوں کو کوئی مشکل نہ ہو. شروع سے ہی ایک ڈسپلن رہے. ہماری بات چل رہی تھی توحید کے حوالے سے، اور توحید میں سب سے اہم ترین صورت، اہم ترین آیات جو قرآن مبارک میں ذکر ہوئی ہیں وہ سورۃ توحید. قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دیجیے کہ اللہ احد ہے. اب احد کا صحیح معنی انشاءاللہ آج سمجھنے کی کوشش کریں گے جو علماء نے احد کے معنی بیان کیے ہیں. لیکن احد جو ہے اس کا ترجمہ جو ایک کیا جاتا ہے نا، یہ چونکہ ہر زبان جو ہوتی ہے دوسری زبان میں اس کو کنورٹ کرنا، اس کو بیان کرنا آسان نہیں ہوتا. شاید اردو میں مناسب لفظ نہیں ملا یا کیا، ظاہراً ایک ترجمہ نہیں بنتا کیونکہ ایک کے مقابلے میں دو ہے. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم بات کرتے ہیں ایک کیوں نہیں، یکتا کا کیا معنی ہے. تو ابھی ہم مقام ترجمہ میں ہیں. اے میرے حبیب آپ فرما دیں کہ اللہ احد ہے. ابھی آپ احد کو ذہن میں رکھیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، یعنی کسی کا محتاج ہے نہیں ہے. اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. لم یلد، نہ کسی سے پیدا ہوا. ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں جو اس سورہ توحید میں بیان کی گئیں. اب ہم بات کرتے ہیں توحید ذات کی. آج پہلی قسم جو توحید کی بیان کی جاتی ہے اور ترتیب کے اعتبار سے وہ ہے توحید ذات، اور دوسری قسم پھر توحید صفات ہے، پھر تیسری قسم توحید افعال ہے، پھر چوتھی قسم جو ہے توحید حاکمیت ہے، توحید تشریع ہے، توحید تعین. یہ پھر آگے ترتیب سے چلتے رہیں گے. پہلی قسم جو ہے توحید، کون سی قسم ہے توحید کی؟ توحید ذات، یعنی خدا ذات میں وحدہ لا شریک ہے. اب جو احد کہا گیا نا، یہ اصل میں خدا کی ذات میں وحدانیت کی بات کی گئی. ذات میں وحدانیت جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ ایک کے مقابلے میں دو ہے. یعنی اگر ہم ایک کہتے ہیں تو اس میں دو کا تصور آ جاتا ہے. جب احد کہتے ہیں نا تو واحد جو ہوتا ہے اس کا ترجمہ ایک ہوتا ہے. خدا ایک ہے، یا اگر خدا یہ کہتا قل ہو، اگر یہ کہا جاتا قل هو اللہ الواحد، بعض آیات میں واحد بھی آئے، واحد القہار، ٹھیک ہے. تو لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، واحد کا استعمال ہوا ہے اللہ کے لیے. لیکن جب واحد کہیں گے تو معنی اور ہے، جب احد کہیں گے تو معنی. جن کو روزہ زیادہ نہیں لگا وہ تھوڑا بولتے ہیں، درود بھی پڑھیں اور پچھلے برادران آگے آ جائیں. روز یہ نہ کہنا پڑے، یہ ڈسپلن پھر خراب ہوتا ہے. خصوصاً مومنین حضرات جو ہے نا، شرطی صاحب آگے آ جائیں، جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے تشریف لے. سید رجب آگے آ جائیں، یہ خالی جگہ
پور کرنا ضروری ہوتا ہے. صلو علی محمد و آل محمد. شیخرا ادھر آ جائیے خالی جگہ پر آ جائیے. لائن بنے گی نا, لائن اپنی ڈسپلن میں رہے, لائن میں. یہ میرے پاس نہ کوئی تلوار ہے نہ کوئی تیر ہے. یہ جگہ ہے, یہ جگہ ہے دیکھیں. تو یہ قریب بیٹھ کر بٹھانے کی عادت ڈالیں. اور یہ ایک چاہے وہ ہمارا محاضرہ ہو چاہے مجالس ہو, جو بھی جہاں آپ نے بھی یہ کام جہاں کریں گے اور انشاءاللہ مستقبل میں یا آپ کر رہے ہیں, تو ہمیشہ سامعین قریب ہونے چاہیے. اگر سامعین دور ہیں تو وہ متکلم کا مستمعین سے رابطہ پیدا نہیں ہوتا. ضرور پڑے بار محمد. تو بات کیا ہو رہی تھی؟ احد اور واحد میں فرق, کہ خدا احد ہے. اس سورۃ توحید میں خدا کو احد کہا گیا. احد کا معنی کریں گے یکتا, ایک نہیں کریں. اچھا اب فرق کیا ہے؟ علم فلسفہ, علم کلام, ان علوم میں ان امور پہ بحث کی گئی. میں اجمالی طور پہ, کیونکہ یہ ہمارے دروس جو ہیں وہ پوری دنیا میں جا رہے ہیں اور عوام بھی سن رہے ہیں, تو ہم حوزوی اصطلاحات میں زیادہ نہیں جائیں گے تاکہ ان کے لیے مشکل نہ ہو جائے, اور آپ کے لیے تو انشاءاللہ آسانیاں ہیں ان امور کو سمجھنے میں. تو یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کروں گا. ایک حوزوی اصطلاح ہے بساطت و ترکیب, یعنی بسیط ہے مرکب نہیں, بلکہ صفات سلبیہ اور ثبوتیہ میں اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو وہاں پہ یہ صفات سلبیہ میں ذکر ہے کہ خدا مرکب نہیں ہے, بسیط ہے. یہ شروع کی دنیات وغیرہ فرمان علی کی دنیات میں بھی یہ بات موجود ہے, لیکن جو ہے وہ حافظ فرمان علی کی یعنی اس میں اتنی زیادہ تفصیل نہیں ہوتی. تو بسیط کے مقابلے میں مرکب, یعنی کوئی اگر مختلف چیزوں سے مل کے کوئی چیز بنتی ہے تو وہ مرکب ہوتی ہے. اگر کسی چیز سے مل کے نہیں بنتی, یعنی اس کا کوئی جز نہیں ہے, دوسرے الفاظ میں اگر جز نہیں ہے تو بسیط ہے. اب جز کی بھی دو قسمیں, ایک جز تکوینی ہے, جیسے یہ دیواریں ہیں, یہ بلڈنگ ہے, اس کے اجزاء تکوینیہ ہیں, اینٹوں سے مل کے یہ ایک مرکب تشکیل پایا ہے, تو یہ تکوینی اجزاء ہے. جیسے ہماری باڈی کے بھی کچھ پارٹس ہیں, یہ تکوینی اجزاء ہیں. تو یہ مرکب کی مثالیں ہیں. خدا اس طرح مرکب نہیں ہے, اور اسی طرح خدا کے ذہنی اجزاء بھی نہیں ہے. بعض اوقات جو تکوینی تو نہیں ہوتا لیکن تحلیلی اور ذہنی جز ہو سکتا ہے. اس تحلیلی اور ذہنی جز میں جو ہے کوئی کہہ سکتا ہے, جیسے انسان کی تعریف جب علم منطق میں کی جاتی ہے تو انسان کی کیا تعریف ہے؟ 3-4 بندے بولے ہیں, گویا دوسروں نے تو منطق پڑھی ہی نہیں ہے. ایسے انسان کو کیا کہتے ہیں منطق میں؟ انسان کی تعریف کیا ہے؟ حیوان ناطق. کوفہ یونیورسٹی میں ظاہر ایک منسٹر آیا, کوئی واقعہ حوزے سے ہم نے سنا ہے, اس نے کہا اب ترقی کا دور آ گیا ہے تو انسان کو حیوان کہنا مناسب نہیں ہے, لہذا اس کی تعریف بدلی جائے. پرانے دور میں انسان کو حیوان کہتے تھے, ناطق کہتے تھے. تو یہ اس نے اپنی آئیڈیالوجی دی, لیکن اس میں اس کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہاں حیوان سے مراد یہ بھینس گائے بکری نہیں ہے. حیوان سے مراد کہ جس کے پاس حیات ہے, زندگی ہے. جیسے قرآن نے کہا ان الآخرۃ لہی الحیوان, کہ اصل زندگی جو ہے حیوان مبالغہ کا صیغہ حیات سے. اصل زندگی کون سی ہے؟ آخرت. ان بھی تاکید کے لیے, جملہ اسمیہ بھی تاکید کے لیے, ان الآخرۃ لام بھی تاکید, ان الآخرۃ لہی الحیوان بھی مبالغہ. تو حقیقی کمال کامل زندگی جو ہے وہ کون سی زندگی؟ آخرت والی زندگی. تو جن کی آخرت والی زندگی وہ سمجھتے ہیں کامیاب زندگی ہے, وہ درود پڑھے بار محمد لہذا وہ حیوان سے یہ مراد. اب ناطق نطق سے مراد بولنے والا نہیں, وہ تو ببغاء جسے کہتے ہیں, اب طوطے بھی پیرٹ بولتے ہیں, تو بولنے سے وہ مراد نہیں ہے, یعنی قوت تفکیر. نطق نتیجہ تفکیر کا. پر اگر ہم منطق میں نہ چلے جائیں تو وہ ہے یہ زندگی رکھنے والی انسان ایک ایسی حقیقت ہے جس کے اندر زندگی, اور زندگی کے ساتھ اس کے پاس قوت تفکیر ہے, قوت مفکرہ ہے. یہ ہے انسان کی تعریف. تو یہ تحلیلی اجزاء ہیں
خارج میں کہیں ہمیں حیوان اور ناطق نظر نہیں آتا، لیکن دو جز ہیں، تحلیلی ہے، معنوی ہے، عقلی ہے۔ خدا کے نہ کوئی معنوی عقلی اجزاء ہیں، نہ اللہ کے کوئی ترکیبی خارجی تکوینی اجزاء ہے۔ یہ ہے ترکیب کے اعتبار سے جب بات واضح ہو گئی، اب آ جاتے ہیں ترکیب کے مقابلے میں بساطت، یعنی خدا جب کہا جاتا ہے بسیط ہے، مرکب نہیں ہے، تو اس کا معنی یہ ہے نہ خدا کے تکوینی خارجی اجزاء ہے، نہ خدا کے عقلی تحلیلی اجزاء۔ خدا بسیط، کسی چیز سے مل کے نہیں بنا ہے۔ اچھا، خدا موجود ہے لیکن خدا کا جسم نہیں ہے، خدا کا جسم نہیں ہے۔ کافی لوگ خاموش بیٹھے، اب بولنے سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ بندے کو بات سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور بات کو ایگری بھی کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو جو بات سمجھ آ جائے آپ کا دل مان لے، اس کو ساتھ تائید کر دیا جائے، ٹھیک ہے، اگلے بندے کو اطمینان ہو جائے کہ بات پہنچ گئی۔ خدا کا جسم نہیں ہے، کیونکہ خدا کا جسم مان لیا جائے تو خدا کیا ہو جائے گا؟ محدود ہو جائے گا۔ جب محدود ہو جائے گا تو پھر وہ جو روایت ان کی کتاب میں موجود ہے کہ نعوذ باللہ خدا اپنی ٹانگ ڈالے گا، یعنی ان کے ہاں خدا مجسم ہے، اور مجسمہ کو یعنی خود یہ باقاعدہ میرے خیال میں شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد امامیہ میں بھی شاید ذکر کیا کہ جو تجسیم کے قائل ہے، خدا کے جسم کے قائل ہے، تو وہ تو خدا کو واجب الوجود نہیں مان رہے، ممکن الوجود مان رہے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خدا کے جسم کی قائلیت کے جو یہ نظریہ رکھتے ہیں تو خدا کو یعنی محدود اور ممکن کی طرح بنا دیتے ہیں۔ تو اس طرح ایسے لوگ جو ہیں عقیدہ توحید سے عاری ہیں۔ جب عقیدہ توحید ہی نہیں ہو تو پھر ان کے پاس کیا ہے؟ واضح شیخ صلو علی محمد و آل محمد۔ یہ تھا تھوڑی سی وضاحت بساطت ترکیب اور خدا احد ہے اس کے حوالے سے۔ قل هو اللہ احد، توحید کی ذات کے اعتبار سے وحدہ لا شریک ہے، بسیط ہے، مرکب نہیں ہے۔ یہ قل هو اللہ احد کا معنی یہاں پہ بیان کیا گیا۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز کا اضافہ کروں گا کہ خدا کی جو صفات ہیں، یعنی توحید کے صفات میں تفصیلی طور پہ ہم آئیں گے، لیکن یہاں پہ جو احدیت کی بات ہے، بساطت کی بات ہے، اس میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ پروردگار جو ہے وہ بسیط ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز سے مل کے نہیں بنا، یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن خدا کا جسم نہیں ہے۔ اس بات کی میں دوبارہ اس لیے ریپیٹ کیا کہ بعض اوقات لوگ خدا کو جب کہتے ہیں نا موجود ہے تو وہ سمجھتے ہیں کوئی جسم ہے۔ موجود ہونا اور بات ہے، جسم ہونا اور بات ہے۔ بعضوں کا چیز موجود ہے لیکن اس کا جسم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک مثال تقریب ذہنی کے لیے ہوا ہے، جیسے ہوا ہم موجود تو ہے لیکن ہم کوئی اس کا جسم دیکھتے نہیں، یہ تقریب ذہنی کے لیے ہے۔ ممکن ہے سائنس کہے کہ ہوا کا بھی کوئی جسم ہوتا ہے، ثابت کر دیں، لیکن ذہن کو قریب کرنے کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ اس کی اور مثالیں دی گئی، جیسے یہ روشنی ہے، تو روشنی جو ہے اس کی حقیقت جو ہے وہ کہتے ہیں بسیط ہے، یعنی اس کی کوئی ترکیب نہیں ہے۔ یہ روشنی جو ہے یہ بسیط ہے، اس کے کوئی اجزاء نہیں ہے، نہ خارجی نہ ذہنی۔ تو اس اعتبار سے اس طرح کی مثالیں دے کے انہوں نے تقریر ذہنی دی ہے، ورنہ لیسا کمثلہ، جب خدا کی ذات کی مانند شے ہی کوئی نہیں، تو ہم یہ جو مثالیں دیتے ہیں یہ بھی تو خدا کی ذات کی کن حقیقت تک ہمیں پہنچا نہیں سکتی، اور اگر ہم کن حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ ہماری عقلیں محدود ہے، اور روایات میں منع کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کن حقیقت کو جاننے کے بارے میں غور و فکر نہ کرو، زیادہ غور و فکر نہ کرو، ورنہ گمراہی کی طرف جاؤ گے، کیونکہ ہماری عقلیں محدود ہیں۔ یہاں پہ ایک اور بات جم بندی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، کچھ خطبہ کہہ جاتے ہیں اور اس کی وضاحت ضروری ہے اور شبہات پیدا ہوتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں۔ مثلا اہل بیت کو عزل اللہ، عین اللہ، جو مولا علی کے بارے میں زیادہ مشہور ہے، سب کے بارے میں روایات ہیں، مولا علی کے بارے میں زیادہ مشہور پڑھا جاتا ہے، عین اللہ، عزل اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، جنب اللہ، نفس اللہ، ید اللہ، یہ سارے ہیں، پڑھے جاتے ہیں یا نہیں پڑھے جاتے ہیں؟ یہ پڑھے جاتے ہیں اور روایات میں موجود ہیں۔
اب کچھ لوگ جو ہے نعوذ باللہ وہ خطابت کے جوش میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب اللہ کی آنکھ بھی مان رہے ہو، کان بھی مان رہے ہو، زبان بھی مان رہے ہو، ہاتھ بھی مان رہے ہو، نفس بھی مان رہے ہو، پھر رہ کیا گیا؟ خود اللہ ہی مان لو نعوذ باللہ۔ تو یہ جملے آگے پھر کہہ جاتے ہیں، تو یہ ایک تو تجسیم کی اس میں وہ آتی وہ نہیں، بلکہ اگر کوئی اس طرح جملہ کہہ رہا ہے تو وہ تو وہ جسم کا قائل ہو گیا کہ خدا کا کوئی جسم ہے۔ تو جب خدا کے جسم کا قائل ہو گیا نعوذ باللہ، اور وہ بھی پھر علی کی شکل میں کہہ دیا کہ اللہ نعوذ باللہ علی کی شکل میں ایک جسم اللہ کا موجود ہے، تو یہ عین کفر اور شرک میں بلکہ آئے گا اور تجسیم میں آئے گا۔ یہ شبہ اس کا میں نے ازالہ کر دیا۔ اچھا، تو یہ تجسیم کیوں جائز نہیں خدا کے لیے؟ اشارہ کر رہا ہوں، باقی علم کلام میں تفصیلات موجود ہیں۔ انہوں نے لکھا حل میں مزید، نعوذ باللہ خدا نے جہنم میں ٹانگ ڈالی تو تب جہنم نے کہا کت کہ اب میرے لیے کافی ہو گیا، اللہ کی ٹانگ جہنم میں، جب اللہ کوئی وہ جہنم سے اپنے جو ان کا عقیدے میں جو ان کا اللہ ہے، جب وہ اللہ کو ہی جہنم سے نہیں بچا سکے تو آپ کو کیسے بچائیں گے؟ ایسے لوگوں کے پیچھے چلنا تجسیم کے جو قائل ہے۔ اور کسی ان کے بہت بڑے فقی امام کے بارے میں ان کی کتب میں ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کو 100 مرتبہ خواب میں دیکھا، نہ 1 مرتبہ، نہ 2 مرتبہ، نہ 3 مرتبہ، نہ 4 مرتبہ، لال صاحب کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ تو جس بندے نے اللہ کو 100 مرتبہ، یعنی کوئی جسم دیکھا ہے نا، تو جب جسم دیکھا ہے تو خدا کو محدود کر دیا، یہ اشکال، اور خدا غیر محدود ہے، اور خدا کا جب جسم بنا دیا تو خدا کو محتاج بنا دیا جسم کی طرف۔ تو یہ تجسیم کی بات ہے۔ اب تھوڑی سی وضاحت ان روایات کی کہ علی عین اللہ، اذن اللہ، ید اللہ، یہ سارے مطلب کیا ہے۔ شیخ نا سر اٹھا کے سنیے گا، تسبیح بھی ہاتھ میں رکھے اور سر اٹھا کے سنیے گا۔ یہ جو ہمارا محادثہ ہے یہ انشاءاللہ جیسے کہ منیت المرید میں ہے، اس کا بہت بڑا انشاءاللہ اجر و ثواب ہے، روایات موجود ہیں۔ تو یہاں پہ اس کے 2 معنی والا معنی اور دونوں پہ ادلہ موجود ہے۔ پہلا معنی ہے کہ عین اللہ، علی عین اللہ، یعنی علی کی آنکھ وہی کچھ کرتی ہے جو خدا چاہتا ہے، اذن اللہ، وہ کان وہی کچھ سنتا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ ایک تو یہ معنی مشہور ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے اور اس پہ بھی ادلہ ہے۔ پہلے معنی پہ دلیل عصمت اہل بیت ہے، آنکھ کان زبان وہی کچھ کر رہی ہے جو خدا چاہ رہا ہے، انما یرید اللہ، عصمت اہل بیت دلیل ہے کہ یہ وہی کچھ کر رہے ہیں۔ جیسے ہم خلق اللہ ہے، مضاف مضاف الیہ کا کیا ہوتا ہے؟ غیر ہوتا ہے۔ مضاف مضاف الیہ کا غیر ہوتا ہے۔ جن کو روزہ زیادہ نہیں لگا وہ بولتے ہیں میرے ساتھ، مل کے درود پڑھے بار محمد والا۔ غلام زیدن، زید کا غلام، جہاں کا کے کی آ جائے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ غیریت ہوتی ہے، دوئیت ہوتی ہے، یکتائی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے عین خلق اللہ، اللہ کی مخلوق ہے، مضاف مضاف الیہ ہے، مخلوق اور ہے اللہ اور ہے۔ اسی طرح عین اللہ مضاف مضاف الیہ، عین اور ہے اللہ اور ہے، اذن اور ہے اللہ اور ہے۔ یہ تو لغوی اعتبار سے مسئلہ حل ہو گیا، اب اس میں کوئی اشکال اور شبہ نہیں ہونا چاہیے لغوی اعتبار سے۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسری جیسے کہ علی کو عین اللہ اذن اللہ کہا گیا، باقی اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ دوسرا معنی، پہلے معنی پہ میں نے آیت تفصیل پیش کر دی۔ دوسری جو مراد ہے عین اللہ اذن اللہ لسان اللہ سے، کیونکہ خدا کا جسم تو ہے نہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی، خدا بسیط ہے، ہر جگہ موجود ہے، زمانہ اور مکان سے پہلے ہے، قدیم، ذاتی، فقط اللہ کی ذات ہے، ازل سے ہے۔ تو خدا جب کوئی کام کرتا ہے، ہاں یہ بھی ایک بات ہے، دیکھتا ہے بغیر آنکھ کے، سنتا ہے بغیر کان کے، بولتا ہے بغیر زبان کے، ہماری طرح زبان نہیں ہے خدا کی، لیکن خدا جب کلام کرتا ہے تو کسی نہ کسی چیز کو، کسی مخلوق کو وسیلہ بنا رہا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی تو کس وسیلہ سے؟ ایک درخت کے ذریعے سے، ایک درخت کے ذریعے سے کلام کی، اور وہ درخت جو ہے وسیلہ بن گیا۔ جب رسول خدا معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ نے جو کلام کی اپنے بندے سے، جبریل کہاں پہ رہ گئے تھے؟
سدرۃ المنتہا لو دنوت امبلا لا انترکتو، اگر جبریل کہتے ہیں اگر میں سدرۃ المنتہا سے ایک اور بھی آگے بڑھا تو میں کیا ہو جاؤں گا؟ میں جل جاؤں گا۔ یہ تو جبریل کے یہاں تک حد تھی۔ اس کے بعد بھی کانا قاب قوسین او ادنا کے مقام پہ جو رسول خدا پہنچے ہیں تو وہاں پہ اللہ اور رسول کے درمیان گفتگو ہوئی ہے یا چپ بیٹھے رہے؟ چپ رہے، وہاں گفتگو ہوئی۔ اور دلیل کیا ہے؟ قرآن ہے پہلے قرآن میں اوحل الی عبدہ ما اوحا، کہ اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو بھی کی۔ اچھا وہ خاص وحی ہے، وہ خدا اور اس کے رسول کے درمیان ہے۔ اچھا جب یہ وحی کی، یہ وحی کلام ہے یا نہیں ہے؟ وحی کلام ہے۔ اچھا جب وحی کلام وحی ہوئی تو اب وحی جو ہے وہ کسی وسیلے سے ہوئی۔ اب وسیلہ کون تھا وہاں؟ جیسے کہ بعض روایات میں، قطرہ میں بھی ایک روایت موجود ہے جس میں روایت کہتی ہے جب اللہ نے خطاب کیا اس قاب قوسین کے مقام پہ تو رسول خدا نے پوچھا یا الہی انت تخاطبنی ام علی، کیا آپ خطاب کر رہے ہیں یا علی بول رہے ہیں؟ یہ قطرہ کی میں حوالہ عرض کر رہا ہوں، وہی تو ہوئی، قرآن کہہ رہا ہے، اور گفتگو بھی ہوئی اللہ اور رسول کے درمیان۔ تو اللہ نے کہا انا شے لست کالاشیاء، میں شے ضرور ہوں لیکن ممکن الوجود اشیاء کی طرح نہیں ہوں۔ اطلاعت علی سرائر قلبک، اے میرے حبیب میں نے تیرے دل کی دھڑکنوں میں دیکھا، فلم اجد احب من علی ابن ابی طالب، لہذا میں نے تیرے دل میں علی سے زیادہ محبوب نہیں پایا کسی کو، فخاطبتک بلسانہ، میں نے علی کے ذریعے سے تو اسے کہا۔ اور روایات ہیں کہ جس میں معراج پہ جب آپ تشریف لے گئے، ہماری کتابوں میں مجموع النورین میں پڑھی ہے میں نے روایت کہ اللہ نے کہا کہ کس کو بنا کے آئے ہو آپ نے جانشین زمین پہ؟ کہا اپنے بھائی علی کو بنا کے۔ جب معراج پہ علی کو دیکھنا چاہتے ہو یہاں پہ؟ رسول اللہ کا جی دیکھنا چاہتے ہو؟ تو کہا التفت الی یمین، ظاہر اس طرح کی روایت ہے کہ آپ نے دائیں طرف دیکھو، دیکھا تو علی کھڑے نظر آئے۔ خدا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے یا نہیں ہے؟ خدا جو پلک جھپکنے سے پہلے سورج کی روشنی کو ہزاروں کلومیٹر اس فاصلے سے زمین تک پہنچا سکتا ہے، یہ نور جو حسن کے نور کی خیرات سے سورج نے خیرات لی ہے، وہی اللہ علی علیہ السلام کو عالم تجرد میں طبعاً جسمانی وہ عالم تجرد ہو ایک الگ بات ہے، وہی خدا علی کو بھی پلک جھپکنے سے پہلے فرش سے عرش پہ بلا سکتا ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے خدا ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے وہ درود پڑھنے والا۔ یہ ساری بات طویل تھی، ایک بات تھی وہ یہ عین اللہ عظم اللہ لسان اللہ، خدا کا جسم نہیں ہے، علی نعوذ باللہ خدا کا جسم نہیں ہے، لیکن پھر کیوں کہا رسول کی آنکھ کو، علی کی آنکھ کو عین اللہ عظم اللہ ید اللہ؟ یہ سارا کیوں؟ خدا وسیلہ اختیار کرتا ہے، وابتغوا الیہ، جب ہمیں خدا نے قرار دیا کہ ہم کوئی وسیلہ بناؤ ہم مجھ تک پہنچنے کا، تو خدا نے بھی ہم تک اپنی حقیقت اور اپنی بات کو پہنچانے کا وسیلہ قرار دیا۔ تو اس وسیلے میں عین اللہ یعنی ان کو کائنات پہ شاہد، یہ اب بات لمبی ہو جائے گی، ایک مستقل موضوع ہے، میں بس اشارہ کر کے گزر رہا ہوں۔ خدا نے ان کو شاہد بنا کے بھیجا، ان ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا۔ تو شاہد کون ہوتا ہے؟ شاہد کا کیا معنی ہے؟ تو شاہد کا معنی اگر جانتے ہیں دیکھنے والا، شاہد کا معنی آپ مجھے دیکھ رہے، آپ میرے لیے شاہد ہے، میں آپ کے اوپر شاہد ہوں، ٹھیک ہے، جو ہمارے سامنے ہم شاہد ہیں اس چیز کے اوپر۔ تو شاہد ہوتا وہی ہے جو دیکھ رہا ہو۔ تو رسول جب امت کی پوری امت کے اعمال کے شاہد ہیں، اس کا مطلب ہے پوری امت کے اعمال دیکھ رہے ہیں، چاہے دنیا میں تھے یا دنیا سے چلے گئے، شاہد ہیں۔ اسی طرح اس کے وارث بھی ہیں، اس لمبی بات میں نہیں جانتا۔ عین اللہ سے مراد یہ ہے، اور اس پہ اتنی ادلہ ہے نا، پورا اشرا بھی ہم اس پہ قرار دے دیں عین اللہ کا، اشرا مجالس اکٹھی ہو سکتی ہیں کم از کم، اور اس پہ اتنے واقعات ہیں کہ یہ سب ہستیاں جو دیکھنا چاہیں جب دیکھنا چاہیں،
یہ دیکھ لیتی ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، جو سننا چاہے سن لیتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. تو امام حسن علیہ السلام نے کہہ نہیں دیا تھا شرم نہیں آتی ہمارا تستحی انتا کو دی بین الرجال کہ عورت ہو کے مردوں میں بیٹھی ہو. کہ کہنے سے پہلے وہ مرد تھا، کہنے کے بعد کیا ہو گئی؟ جو مرد بیٹھے ہیں ذرا بولیں کیا ہو گئی؟ عورت ہو گئی. مل کے درود پڑے مار محمد. اور مرد ہوتے ہی وہی ہے کہ جن کے اندر جس مقام پہ کھڑا ہونا چاہیے، چاہے نظریاتی موقف ہو چاہے عملی موقف ہو، وہاں کھڑے ہو جائے. علی کی طرح خیبر میں جیسے علی کھڑے ہو گئے تو رسول خدا نے یہ ایک میسج دے دیا تھا نا، غدا لأعطین الرایا رجلا، کل میں علم کس کو دوں گا؟ مرد کو دوں گا. اور مرد وہ ہوتا ہے کہ جہاں اللہ اور رسول اور عقل کہہ رہی ہو کہ یہاں آپ کو کھڑا ہونا ہے، یہاں آپ کو اقدام کرنا ہے، یہاں آگے بڑھنا ہے، یہاں قرار ہونا ہے، غیر فرار نہیں ہونا. جہاں ایسے موقف پہ جو بندہ ثابت قدم رہ جائے وہی مرد ہوتا ہے، اور جو فرار کر جائے وہ پھر مرد نہیں ہوتا. تو بات یہاں پہ یہی ہو رہی کہ خدا کا جسم نہیں ہے، لیکن خدا نے جب اپنے نمائندوں کو عین اللہ، اذن اللہ، ید اللہ یہ کہا تو خدا ان ہستیوں کے ذریعے سے اپنی قدرت، اپنا علم ظاہر کرتا ہے. یہ بہت مہم مباحث، دقیق ترین مباحث ہیں جو آپ کو بڑے خلاصے اور مختصر انداز میں سادہ سی مثالوں سے واضح کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں. اور جو خزرا انشاءاللہ پڑھ چکے ہیں آپ میں سے وہ تو یقیناً ان چیزوں کی طرح متوجہ ہیں، لیکن ان کے لیے تذکرہ بھی ہے. تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جو دعائے صباح میں ایک جملہ موجود ہے، ضرور اس کو کبھی کبھی پڑھا کریں. وہ سوال یہ ہے کہ خدا کو ہم کیسے جانتے ہیں؟ خدا کی معرفت کے دو برہان ذکر ہوئے ہیں، ایک برہان انی ہے اور ایک برہان لمی ہے. فرق کیا ہے؟ برہان انی میں مخلوق سے خالق کی طرف، لمی میں خالق سے. جو اصطلاحی الفاظ ہیں وہ یہ ہے، علت سے معلول کی طرف جانا یہ برہان لمی ہے، اور معلول سے علت کی طرف جانا یہ برہان انی ہے. تو اب خدا علت کائنات ہے، علت فاعلیہ خدا کی ذات ہے. پوری مخلوق کو اللہ نے خلق کیا ہے، الا لہ الخلق جیسے خالق کل شیء قرآن میں کہا گیا. تو اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا کو ہم خدا کی ذات سے پہچانتے ہیں یا خدا کی مخلوقات سے پہچانتے ہیں؟ یعنی خدا کی معرفت ہماری برہان انی سے ہے یا برہان لمی سے ہے؟ انی سے. مخلوق سے خالق کو پہچانتے ہیں. اس لیے تھوڑی مزید وضاحت، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم اپنی نشانیاں پوری کائنات میں بھی اور خود ان کی ذات میں دکھائیں گے تاکہ ان کو یہ بات واضح ہو جائے کہ خدا حق ہے، ایک حقیقت ہے، خدا کوئی وہم نہیں ہے. تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے اپنی معرفت مخلوق کے ذریعے سے کروائی. جب انسان مخلوق کو دیکھتا ہے، آسمان، چاند، ستارے، زمین، جتنی بھی مخلوقات، حتی انسان، مولا نے جیسے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا احسبت انک جرم صغیر وفیک طول عالم الاکبر. اکبر صاحب بیٹھے ہیں، مولانا اکبر صاحب بیٹھے. تو یہاں پہ یعنی انسان کو مولا نے متوجہ کیا کہ اے انسان، تو سمجھتا ہے ایک چھوٹی سی مخلوق اور تیرے اندر ایک بہت بڑا جہان ہے. آج اتنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے باوجود ابھی بھی اس آنکھ جیسی کوئی آنکھ بنا سکا ہے؟ کان جیسا کوئی کان آرٹیفیشیل بنا سکا ہے؟ اس زبان جیسی کوئی چیز بنا سکا ہے؟ کہ لوتھڑا جیسے نہج البلاغہ میں امام فرماتے ہیں عجب تو انسان سے مجھے تعجب ہے، یتکلم بالشہم ینظر بالشہم ویتکلم باللحم. ٹھیک ہے کہ لوتھڑے سے بولتا ہے اور شام سے دیکھتا ہے اور عزم سے سنتا ہے. تو یہ اتنی عجیب و غریب چیزیں جو خالق نے پیدا کی ہیں کہ اس انسان کے اندر تو خدا کی قدرت اور اس سے خدا کا علم ظاہر ہوتا ہے.
اور خدا کی جو عین ذات صفات ہیں وہ کتنی ہیں؟ عین ذات کتنی صفات ہیں جو خدا کی عین ذات ہیں؟ 3 صفات خدا کی عین ذات ہیں، ایک ہے علم، دوسری ہے قدرت اور تیسری ہے حیات۔ ٹھیک ہے، تو اس پہ بھی کل بات کریں گے، آپ کو ٹائم اتنا نہیں رہا۔ تو عین ذات جو صفات ہیں وہ 3 ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں، خدا کی معرفت، ہم خدا کی مخلوق، جب وہ چرند ایک چھوٹے سے دانے سے خدا نے اتنا بڑا درخت بنا دیا، ایک بیج سے اتنا بڑا پودا اور پھول نکل آئے اور پھل نکل آئے، تو یہ خدا کی قدرت اور علم، یعنی تمام مولا نے جو فرمایا تھا وما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قبلہ ومعہ وبعدہ، مولا کہتے ہیں میں کائنات کی جس چیز کو دیکھتا ہوں، خدا مجھے پہلے بھی نظر آتا ہے کہ یہ چیز نہیں تھی، اللہ تھا، اور اس کے ساتھ بھی مجھے خدا نظر آتا ہے کہ خدا نے اس کو خلق کیا ہے اور خدا موجود ہے، خدا کی قدرت اور علم۔ اور یہ کہ چیزیں فنا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے اور ہو جائیں گی اور خدا باقی رہے گا۔ تو مولا جس چیز کو دیکھتے ہیں خدا کو نہیں بھولتے، مخلوق پہ بھی نگاہ ہے، خدا کو خالق کو یاد رکھے ہوئے، کسی لحظہ بھی غافل نہیں ہے۔ لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ تو یہاں پہ جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہماری معرفت جو ہے ہم جیسوں کی، وہ مخلوق سے خالق کو پہچاننا ہے۔ خدا کو ہم خدا کی ذات سے نہیں پہ، ہماری اتنی وسعت نہیں ہے، ہماری اتنی عقل اور ظرف میں وسعت نہیں ہے کہ ہم خدا جیسی لامحدود ہستی کو اپنی محدود عقل سے پہچانے۔ ہاں یہ محمد و آل محمد کو خدا نے اتنی وسعت، اتنا ظرف اور اتنا مقام عطا کیا ہے کہ وہ دعائیں صباح میں امام فرماتے ہیں یا من دلّ علی ذاتہ ذات، کہ وہ ہستی جس نے اپنی ذات پہ ذات کے ذریعے سے دلالت کی، یعنی ذات خدا کو ذات سے سمجھنا یہ محمد و آل محمد کا فقط، اور ممکن انبیاء کا یہ مقام ہو، لیکن ہم جیسے محدود لوگ اتنی وسعت ہی نہیں رکھتے۔ ہم تو سورج میں نگاہ نہیں کر سکتے، کوئی سخت دوپہر کے وقت جو ہے سورج میں کوئی 10-15 منٹ آنکھ رکھ کے دکھا دے، اس پہ ہم نگاہ نہیں کر، ہماری تو اتنی ہماری وسعت نہیں، ہمارے آنکھ میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ تو وہ لامحدود ہستی جس کی نورانیت، جس کی حقیقت، اس کو ہم جیسی محدود عقلیں نہیں سمجھ سکتی، اس کی ذات سے ہاں ہم نے سمجھنے اور معرفت حاصل کرنے کا جو حکم ہوا ہے وہ مخلوقات کے ذریعے سے۔ اور مخلوقات میں آپ سے میرا سوال ہے سادہ سا، آسان سا، جو میں دیکھنا بھی چاہتا ہوں کہ کون جاگ رہا ہے، کون تھک کے، نیند بھی آتی ہے، روزہ افطار کرنے بعد نیند بہت آتی ہے، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات وہ شیطان کہتا ہے بھائی چھوڑو کہ وہ نیند آ رہی ہے، سو جاؤ، کیا جانا ہے۔ یہی تو جہاد بن نفس ہے۔ اگر ماہ رمضان میں بھی اللہ نے شیطانوں کو قید کر دیا یا نہیں کیا؟ چند لوگ بولے ہیں یہ تو خطبہ شعبانیہ ٹھیک ہے، خطبہ شعبانیہ میں جو معتبر ہے، شیخ صدوق، شیخ کلینی، شیخ بیائی نے اس کو معتبر ثابت کیا ہے، اس میں ہے کہ شیاطین مغلولہ ہیں، تو دعا کرو کہ خدا انہیں ہمیشہ قید ہی رکھے ہمارے لیے تو اس مہینے میں۔ تو جب شیاطین قید ہیں پھر بھی ماہ رمضان میں گناہ ہوتے ہیں، غفلت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ پھر کیا کون سی چیز ہے جو انسان سے وہ غفلت کرواتی ہے، گناہ کرواتی ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے اندر کا شیطان ہے، جس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے اس مہینے میں۔ اگر یہ ہم سے ٹھیک ہو گیا تو پھر ساری چیزیں حل ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا، آخری جملے بس ختم کر رہا ہوں، میں اس مقام پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مخلوق سے خدا کو پہچانتے ہیں، لیکن اب آسان سوال کر رہا ہوں کہ مخلوقات میں سب سے کامل ترین، افضل ترین، جامع ترین مخلوقات کون سی؟ 5-7 بندے بولے۔ یعنی میں نے پہلے یہ چند چیزیں کیوں کہی تھی، بھئی نیند آتی ہے، یہ تھکا ہوتا ہے بندہ روزے کے بعد، اور میں نے کہا تھا میں نے آسان سا سوال کرنا ہے، اور حوزہ علمیہ میں سوال کر رہا ہوں، نجف جیسے حوزے میں، ٹھیک ہے۔ عوام میں شاید میں یہ سوال کرتا تو سب بولتے اب نعرے بھی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر سوال آسان سا سوال، آخری بندے تک مولانا اپنا سجاد صاحب بیٹھے، آخری بندہ بدلی کون جو بھی بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، صفدر صاحب تک، آخری بندے تک، سب تک یہ سوال جا رہا ہے میرا، اور وہ سوال یہ ہے کہ مخلوقات میں جتنی بھی چاہے انسان ہیں، ملائکہ ہیں، حیوان ہیں، جن ہیں، انس ہیں،
شجر ہیں حجر ہیں جتنے بھی مخلوقات ہیں سب سے افضل مخلوق کون سی ہے؟ آدھے پونے بندے بولے ابھی بھی چوک بیٹھے ہیں. حدیث میں سنا دیتا ہوں علی خیر البشر من ابا کفر. رسول خدا نے یہ 14 کو 14 افضل ہیں پوری مخلوقات سے, لیکن مولا علی کو رسول اسلام کے بعد ایک خصوصیت حاصل ہے سنی شیعہ کتابوں میں کہ علی خیر البشر ہے, علی خیر افضل مخلوق ہے. علی خیر البشر من ابا فقط کفر, جس نے انکار کیا اس بات کا کہ علی خیر البشر ہے اس نے کفر کیا. تو یہ جو بات ہے اس میں کوئی شک نہیں, یہ افضل کامل جامع ہستی ہیں, ان کو اللہ نے اپنا نمائندہ بنایا. ان سے ہم خدا کی معرفت حاصل کرتے ہیں, ان سے ہمیں خدا کی صحیح معرفت حاصل ہو سکتی ہے. جو ان کے ذریعے سے معرفت حاصل نہیں کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. لہٰذا یہ جو آخری بات عین اللہ عذر اللہ ید اللہ, خدا ان کے ذریعے سے آپ بسم اللہ سنیں, خدا ان کے ذریعے سے اپنی صفات ظاہر کرتا ہے. یہ بہت مہم جملے عرض کر رہا ہوں اس پوری بحث میں اس کے حل کے لیے کہ خدا اپنی طاقت ظاہر کرنا چاہتا ہے, خدا کا جسم نہیں ہے, لیکن محمد و آل محمد کے ذریعے سے کبھی جناب ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹوا لیتا ہے, ٹھیک ہے, کبھی وہ درخت کو رسول اسلام بلاتے ہیں تو وہ چل کے آ جاتا ہے, کبھی ہاتھوں پہ کنکریوں سے کلمہ پڑھوا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کبھی کچھ اور کر کے دکھا دیتے ہیں. تو خدا اپنی طاقت کو ان ہستیوں سے ظاہر کر کے بتاتا ہے کہ جب اللہ کے نمائندوں کے پاس اتنی قدرت ہے تو خود خدا کی قدرت کتنی ہوگی, ٹھیک ہے. اسی طرح ان کے علم کے ذریعے سے اللہ شین حسین و فی امام مبین, اور کافی میں جو چیپٹر ہے کہ پورے روایات جمع کی صاحب کافی نے, اس چیپٹر کا عنوان ہی نتیجہ صاحب کافی کا نظریہ بھی ہے روایات کی روشنی میں تواتر کی حد تک کہ ان امام کے پاس علم ما کان وما یکون ولا یخفی علیہ شیء, صاحب کا علم بھی آئندہ کا بھی اور کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی امام پہ, الا بعض چیزیں جو خدا نے خاص رکھی ہیں اپنے ساتھ, وہ اور بات ہے. اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ خدا نے انہیں جو علم عطا کر کے اپنی معرفت دلائی ہے کہ خدا کے نمائندوں کے پاس اگر اتنا علم ہے تو خود خدا کا علم کتنا ہوگا. اور خدا کا علم ذاتی ہے, کسی کا محتاج نہیں. محمد وال محمد اللہ کے محتاج ہیں. اسی بات پہ اختتام کرتا ہوں اور انشاءاللہ کل آگے تواصل کریں گے. آخر میں دعا ہے پروردگار ہماری عبادت کو قبول فرمائے, ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے. جو مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے. ہماری نسلوں میں نیک کام کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے. خدمت منبر حسین علیہ السلام کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ لجمیع المومنین والمومنات مع الصلوات.